السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ پہلے کہا جاتا تھا اور ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں یا غیر مطمئن ہیں یا خوش نہیں ہیں تو اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ خسارہ پچھلی حکومتوں نے کتنا چھوڑ دیا۔ پہلے ہمیں کہتے رہے پیچھے دیکھیے پیچھے، آج کہہ رہے ہیں نیچے دیکھیے نیچے۔ عبدالرزاق داؤد سے فرما رہے ہیں جی ہماری ایکسپورٹس میں اتنا پرسنٹیج اضافہ ہوا ہے، ہم پورے ریجن میں بنگلہ دیش اور انڈیا کو بھی بیٹ کر گئے ہیں، ہماری ایکسپورٹس بہت زیادہ ہیں، تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ فی روپیہ جو قدر ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور کیا ڈی ویلیویشن کی پروسیس ہے انڈیا میں، اور کیا روپی باقی اتنا ڈی ویلیو ہو گیا بنگلہ دیش میں بھی۔ اس کے بعد شہباز گل صاحب آج فرما رہے تھے کہ کرائم ریٹ امریکہ کی کتنی بری ہے، ان کی پرسنٹیج کرائم ریٹ کیا ہے، عورتوں پر گھریلو تشدد کتنے فیصد ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم پاکستان سے کمپیئر کریں تو پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، آپ معاشی ترقی جتنی مرضی کر لیجیے، جو ہم سوسائٹل پستی میں چلے گئے ہیں، آج ہم نے کوئٹہ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، تمام تر جو اس وقت ہم فیصل آباد والا واقعہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک 10 ماہ کی بچی کو قبر سے نکال کر لے جانا، یہ تمام تر چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں امریکہ کے معاشرے کی کرائم ریٹ زیادہ ازبر یاد ہے۔ دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں جی، علی زیدی صاحب نے بڑی انٹرسٹنگلی فرمایا ہے کہ بہترین کارکردگی ہے پاکستان کی، اور کل کہہ رہے تھے سب سے سستا ملک ہے خان صاحب، آج علی زیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم برطانیہ سے تو کم از کم مہنگے ہیں۔ اب یہ بات کرنے سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ برطانیہ میں فیکس جو آمدن ہے وہ $41,100 ہے، یعنی کہ پاکستان میں فیکس آمدن $1,190 ہے۔ اگر ہم اس کرنسی کو روپے میں کنورٹ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اینولی یعنی کہ سالانہ ایک برٹش جو برطانوی ہے وہ 74 لاکھ روپے کماتا ہے، اور پاکستان میں اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو ہم 2,14,000 روپے کماتے ہیں، تو یعنی کہ ایک برطانوی پاکستانی سے 72 لاکھ زیادہ کماتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں نیچے دیکھیں، نیچے کیسے ہوگا پتہ نہیں، لیکن گرین بس لائن کے اوپر آج ہم نے دیکھا جی بہت کریڈٹ لینے کے لیے تمام پارٹیز جو ہیں وہ پر تول رہی تھیں۔ کل نون لیگ نے ایک افتتاح کر دیا، اور آج یہ بھی فرمایا گیا کہ نون لیگ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ سارا کریڈٹ تو پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے۔ کیا فرمایا اسد عمر صاحب نے، آپ کو سناتے ہیں۔ جنوری 2021 سے ہم نے ایس آئی ڈی سی ایل کو بسوں کے پیسے دیے ہوئے، یہ سندھ کے وزیر کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، یہ وہی کمپنی ہے جس کو وزیر اعلیٰ سندھ نے پریس کانفرنس کر کے سارے پاکستان کے سامنے یہ کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی وفاق استعمال کر رہی ہے سندھ کے اوپر قبضے کے لیے۔ ویکسین تو آپ خرید نہیں سکے 8 مہینے سے، سندھ کے عوام کو اربوں روپے کی ویکسین خرید کے وفاق دے رہا ہے، یار ایک بس ہی خرید لیتے۔ بس خریدنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایس آئی ڈی سی ایل کو پیسے دیے ہوئے، 6 دفعہ صوبے میں حکومت ہونے کے بعد، 4 دفعہ وفاق میں حکومت ہونے کے بعد پورے سندھ کے اندر وہ 1 میل کا بھی موٹر وے نہیں بنا سکی یہ پیپلز پارٹی۔ آپ سندھ کا نام لیتے ہیں اور عمران خان کی حکومت سندھ کے لیے کام کرتی ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ اور سندھ حکومت پہ بہت تنقید کی گئی، لیکن سندھ حکومت نے بھی کریڈٹ دیا نون لیگ کو۔ کیا کہا مرتضیٰ وہاب نے، سنیے۔ اعلانات پر مبنی حکومت ہے، ان کا نام ہونا چاہیے اعلان خان۔ کیوں؟ کیونکہ صرف اعلانات کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، وعدے وفا تو نہیں کرتے۔ جو بس سروس ہے اس کے حوالے سے کہتے تھے یہ جنگلہ بس سروس ہے، آج مجھے حیرت ہوتی ہے کسی اور سیاسی جماعت کے منصوبے کو مکمل کر کے آج اپنا فیتہ کاٹ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا وعدہ وفا کر۔ کہا تو اور کچھ بھی گیا ہے، لیکن آئی ایم شیور آپ صبح سے دیکھ رہے ہوں گے، عمران اسماعیل صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو اگر اتنا شوق ہے اپنے لیے اپنی کریڈٹ لینے کا تو وہ واپس پاکستان آ جائیں اور پھر کریڈٹ بھی لے لیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل ٹرموائل بھی نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ بات کی جا رہی تھی استعفوں کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ استعفے کی بات ہو گئی ہے اور کب دینے ہیں وہ اس کا وقت کا فیصلہ ہوگا، لیکن نون لیگ نظر نہیں آتا کہ استعفیٰ دینا چاہتی ہے۔ کیا ہلکی آنچ پر رکھ دیا ہے ہم نے اس وقت پورا عدم اعتماد موومنٹ کو، اس سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے پاس موجود ہیں جی اس وقت آج کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر ہیں JUIFA کے، بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آفتاب جہانگیر صدیقی صاحب ہیں MNA ہیں PTI کے، بہت شکریہ آفتاب صاحب آپ نے وقت دیا، اور ناصر حسین شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آفتاب صاحب میں پہلے آپ ہی کے پاس آ جاتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے یہ PTI کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے گرین لائن، لیکن یہ کیا کیجئے کہ تمام تر کریڈٹ یہ نون لیگ کل لینے کے لیے پہنچ گئی، اس کے بعد آج پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے اپنے رائیول جماعت کو کہہ رہی ہے کہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کچھ خریدا بھی نہیں، بس بھی نہیں خریدی، اور اس کے باوجود اتنے بڑے بڑے دعوے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ثنا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور میرے دونوں دوستوں کو میرا سلام، ناصر بھائی کو بھی اور مرتضیٰ بھائی کو بھی میرا سلام۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں ثنا، میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، مجھے ادھر ادھر گھمانے کی بات نہیں ہے۔ میں مبارکباد ضرور پیش کروں گا نون لیگ کو کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا، لیکن پھر اس کے بعد ہوا کیا؟
سنا یہ آپ نے بھی بتایا، ابھی اسد عمر صاحب کی بھی تقریر آپ نے سنائی اور ہم نے بھی دیکھا. میں کراچی کا رہنے والا ہوں، میں کراچی میں پلا بڑا ہوں، میں کراچی میں بڑا ہوں، میں نے کراچی میں سیاست کی ہے، میں کراچی سے منتخب ہوا ہوں. اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ پروجیکٹ کیوں نہیں کمپلیٹ ہوا؟ اس کے سسٹم کیوں نہیں کمپلیٹ ہوئے؟ اس کی بسیں کیوں نہیں خریدی گئی؟ اس کی اور چیزیں کیوں نہیں کی گئیں؟ ایک پل بنا کر، آدھا پل بنا کر چھوڑ دینا، یہ اس کا کریڈٹ لینا جو ہے میری سمجھ سے باہر ہے. اگر آپ نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا تو آپ کو مکمل بھی کرنا چاہیے تھا، یا اس حد تک تو چھوڑ کے جاتے کہ کہتے کہ جی صرف بسوں کی حد تک ہم نے آپ کو چھوڑ کر گئے تھے. کوئی سسٹم نہیں. میں نے اس پر، کیونکہ یہ جو گرین لائن ہے سنا، یہ میرے حلقے سے شروع ہوتی ہے اور میرے حلقے میں ہی ختم ہوتی ہے. یہ سرجانی ٹاؤن میرا حلقہ ہے، سرجانی ٹاؤن پہ سے شروع ہوگی، سرجانی ٹاؤن پہ ہی ختم ہوگی. وہیں پہ بس ڈیپو بنا ہوا ہے، وہیں پر یہ جا کے پارک ہوں گی بسیں. میں نے اس پل کے اوپر بے شمار دفعہ سفر کیا ہے، مجھے تو اس پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، اور مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ اگر اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا جائے گا تو اگلے 10 سال بھی یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک منصوبہ ہے، اور یہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے، کیونکہ کراچی کی ٹریفک جس طرح بے ہم ہو گئی ہے کہ ایک سفر جو ہے، نارمل سفر بھی جو ہے وہ ایک سوا گھنٹے کا ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے، اور اس میں ہمیں سیاست کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو کریڈٹ دینا چاہیے. بالکل اگر عمران خان نے اس کو مکمل کیا، پرائم منسٹر آف پاکستان نے، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اگر تھوڑا بہت مبارکباد اس لیے دیتا ہوں کہ اگر وہ پل نہ چھوڑ کے جاتے تو شاید یہ پروجیکٹ نہ بنتا. لیکن دیکھیں ایک طرف یہ ہے جو نون لیگ کریڈٹ لیتی ہے، وہ کریڈٹ اس بات کا لیتی ہے کہ صوبائی حکومت پنجاب میں ان کی تھی، وہ کہتی ہے کہ ہم نے روڈ بچھائے، ہم نے میٹرو چلائی، ہم نے یہ چلایا. تو سندھ گورنمنٹ بھی تو کچھ بتائے نا کہ ہم نے یہ کیا ہے. اب سندھ گورنمنٹ جو ہے، مرتضی وہاب صاحب جو ہیں، وہ کریڈٹ دے رہے ہیں نون لیگ کو. بھائی اپنا کریڈٹ بتائے نا کہ ہم نے یہ کیا ہے. آپ نے اورنج لائن کا افتتاح کیا، جو اورنج لائن کا منصوبہ ہے جو 3 کلومیٹر کا ہے، وہی مکمل کر لیتے تو ہم کہتے کہ دیکھیں جی انہوں نے تو اورنج لائن مکمل کر دی، یہ گرین لائن مکمل نہیں ہو رہی جو وفاق کا منصوبہ ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن کراچی والوں کے لیے خوشخبری کا دن ہے، اور اس کے اندر ہمیں مل کر سیاست کرنی چاہیے. کام لوگ کراچی کو ریلیف دینا چاہیے. کراچی وہ شہر ہے جو صوبے کو 95% ریونیو دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. میں ذرا سینیٹر صاحب کو جاؤں گی. شہر چلے گا تو ملک چلے گا. ٹھیک ہے جی، سینیٹر صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں، کیونکہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ارلی الیکشنز ہو رہے ہیں یا کل ہی الیکشن ہے، کیونکہ آج کل تو ایسی کیمپیننگ ہو رہی ہے، ایسی جس طرح سے مطلب انقلابی قسم کی بیانات دیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے کیا اور ہم نے کیا اور ہم نے کراچی کو بچا لیا، ہم نے محرومیوں سے نجات دے دی، اور کراچی کو انہوں نے ڈبا دیا اور سندھ کو انہوں نے ڈبا دیا. تو یہ تمام تر الزامات کی سیاست اپنی جگہ، لیکن لاہور میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا شو آج کیا ہے. مرتضیٰ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ جو مہنگائی کے خلاف انہوں نے آج ایک مورچہ کھڑا کیا ہے، یہ کچھ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ پلس مطلب یہ آپ کس کو کریڈٹ دیں گے اس گرین لائن کا؟ اور اگر فیڈرل حکومت نے کچھ کر ہی دیا ہے صوبے کے لیے تو کیا اس کا کریڈٹ لینا چاہیے، چاہے پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ؟ میری آواز نہیں جا رہی کامران مرتضیٰ صاحب تک. اچھا ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد تشریف لاتے ہیں. تو ہمارے پاس ناصر حسین شاہ صاحب بھی ہوں گے، ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کو کریڈٹ دے رہی ہے، اپنے کریڈٹ پہ لے کیا رہی ہے. اور آف کورس JUIFA سے بھی پوچھیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب استعفوں کی بات کر تو چکے ہیں، لیکن استعفے ہیں بھی یا نہیں. بات کرتے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر حسین شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، آفتاب جہانگیر صدیقی صاحب ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور بات ہو رہی ہے کراچی کی. JUIFA سے ہمارے پاس سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں. جی میں ناصر حسین شاہ صاحب آپ کے پاس آتی ہوں، کیونکہ بات ہو رہی تھی گرین لائن کی. تو ٹھیک ہے کراچی کے لیے تو اچھا ہی ہوا ہے، لیکن کریڈٹ کس کو جاتا ہے کس کو نہیں جاتا یہ بات الگ ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو کریڈٹ دے رہی ہے نون لیگ کو، جس طرح مرتضی وہاب صاحب نے بھی آج کہا، اور اس کے بعد آپ کے ٹرانسپورٹیشن منسٹر نے جو کہا کہ یہ تو 6 ماہ پہلے ہی افتتاح ہو گیا، ابھی تو انکمپلیٹ ہے یہ پروجیکٹ، اس پر آپ قائم ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں ایک تو اچھی چیز ہے کہ آج اس کا افتتاح ہوا ہے، اور جیسے بھی ہے جو بھی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو وہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوگا. ایک اچھی چیز ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اب جو آپ کریڈٹ کی بات کر رہی ہیں، اگر مرتضیٰ وہاب صاحب نے یا جو اویس شاہ صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے. یہ پروجیکٹ اصل میں 2015 میں شروع ہوا تھا میاں نواز
صاحب کے زمانے میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ 1 سال میں ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں گے اور یہ ہمارا کراچی کے لیے تحفہ ہے. اور پھر وہ ہمیں کہتے رہے, آپ کی میڈیا پہ 2000 بریفنگ دی گئی, انہوں نے بھی پہلی یہی اسپیچ کی کہ جی دیکھیں مکمل ہے لیکن بسز یہ نہیں لا رہے, بسز بھی ہم لائیں گے اور اتنے ماہ میں یہ کر دیں گے. آج 2021 ہے اور دسمبر 2021 مطلب 22 شروع ہونے کو ہے, اور ابھی بھی مکمل طور پر وہ کمپلیٹ نہیں ہے. اس کے جو طریقہ کار ہے, جو اسٹیشنز تھے وہ مکمل نہیں ہیں, یہ اپنی جگہ پہ. لیکن جو بات ہے کہ یہ پروجیکٹ میاں صاحب والوں کا تھا, اب یہ کریڈٹ لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ کا سوال جو ہماری اوپر ہے کہ آپ نے کیا کیا, تو بالکل جی میں یہ مانتا ہوں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں کر دینی چاہیے تھیں. دیگر بھی جو ہماری لائنز تھیں جن پر ہم نے بڑی کوشش کی, لیکن دیکھیں یہ 2015 سے اب جا کے اب بھی انکمپلیٹ ہے. اور بی آر ٹی پشاور کی بھی چیزیں آئیں سامنے, دیگر بھی آئیں, تو وہ کچھ ایشوز ضرور تھے جو ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں. ہم نے حالانکہ بہت ساری لائنز پہ کام بھی کیا, کچھ ایم او یوز بھی ہوئے, ایگریمنٹ بھی ہوئے چائنا اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کے ساتھ, دیگر کے ساتھ. اب ہمارا ریڈ لائن جو ہے ورلڈ بینک کے تھرو ہم کر رہے ہیں, اس کی گراؤنڈ بریکنگ ان قریب ہے. بسز جو ہیں ہمارے جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں وہ لا رہے ہیں پورے صوبے کے لیے, جس میں بڑا حصہ کراچی شہر کے لیے اور باقی دیگر جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لیے. لیکن یہ بات ہے بالکل کہ ہمیں یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. میں بھی ٹرانسپورٹ کا وزیر رہا ہوں, میں نے بھی بہت سارے وعدے کیے, لیکن وہ ابھی زیر تکمیل ہی تھے. اس میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ نہ ہو سکا. لیکن جو اصل ایشو یہ ہے جس کی ہمارے آج دوست بات کر رہے تھے, ہمارے جو پارٹی کے لوگ ہیں, کہ یہ جو وعدے ہیں ویسے پرائم منسٹر صاحب کے, وہ جب بھی کراچی آئے ہیں انہوں نے بہت سارے بڑے اربوں کے پروجیکٹ کے وعدے کیے ہیں. وہ کوئی ایسا پروجیکٹ نیا نہیں لائے جن کے انہوں نے پرومس کیے, دعوے کیا کہ آفتاب جہانگیر صاحب بیٹھے ہیں, میرے بھائیوں کی طرح ہیں, یہ ہی کوئی بتا دیں کوئی ایک پروجیکٹ جو پورے صوبے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے دور میں شروع کیا اور اس کو کمپلیٹ کیا. ایسا کوئی نہیں ملے گا. یہ باتیں ہوں گی وہ جو پرانے ہمارے شروع تھے پروجیکٹ, انہی کی باتیں کریں گے. آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, آپ لوگوں کو کرنا چاہیے تھا, تو آپ لوگوں کو جو بھی مسائل رہے تو آپ لوگوں کا اس میں کوئی انپٹ نہیں ہے, یہی کہہ رہے ہیں آپ ناصر صاحب؟ جی گرین لائن کی اس میں, یا جو ابھی اس کے آگے ایک جو پورا اس کا جنکشن بن رہا ہے, اس میں تو ہم نے بھی پیسے دیے ہیں, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے. جو ہمارے حصے کی چیزیں تھیں یا جو ہم نے کرنا تھا ہم نے ضرور کیا, لیکن یہ وفاقی پروجیکٹ تھا مسلم لیگ نون کا, اور ظاہر ہے اب افتتاح پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے کیا ہے, تو یہ تو حقیقت ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. میں کامران صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ریپ کر دیجئے کہ کریڈٹ تو خیر جس کا بھی ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی ایک طرح سے بار بار یہ بات کرنا کہ سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. پھر اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی آج لاہور میں ایکٹیو نظر آئی ہے, فیڈرل کے خلاف مہنگائی مارچ نظر آئی ہے ہمیں, ایک کافی اس میں بھی زور و شور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو NA-133 کے الیکشن کا بھی رزلٹ کچھ ان کے لیے خوش آئند رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. سر یہ پالیٹکس آپ کو کیسے تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور یہ گرین لائن کے حوالے سے ذرا بتا دیجئے. فیڈرل پروجیکٹ فیڈرل ہوتا ہے, اس میں صوبائی انپٹ نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور کوئی بھی فیڈرل منسٹر ہو یا فیڈرل جو پرائم منسٹر ہوگا وہ کریڈٹ لے سکتا ہے. فیڈرل ہوتا ہے مگر اس میں شیئرنگ ہوتی ہے, شیئرنگ طے کیا جاتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ اتنا جو ہے اتنے پرسنٹیج اس کا ہوگا خرچے میں, اور فیڈرل گورنمنٹ کے اتنے پرسنٹ ہوگا. تو وہ یہ شروع یقین جو ہے نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا, نون کے دور میں شروع ہوا تھا, اور اب جو ہے اس کا 6 مہینے پہلے کر دیا. اس کا ایک اور اینگل بھی کیا. دیکھیے ہم ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ہماری پارٹی ہوتی ہے, نون کی گورنمنٹ ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, آج تحریک انصاف کی ہے, ان کو یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے نا وہ اپنا ٹینور پورا کریں گے. اور اسی عدم اعتماد کی وجہ سے جو ہے نا آج آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ 6 مہینے پہلے کر دیا گیا. ہم کرتے کیا, جب ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آخری 2 سال میں یا آخری 1 سال میں جابس جو ہے نا وہ بھی دیں گے لوگوں کو, یہ پروجیکٹس بھی دیں گے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم جو ہے نا وہ فنڈز بچا کے رکھتے ہیں, اور الیکشن کے نزدیک جو ہے وہ اس کو خرچ کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ ہماری ریپوٹیشن بہتر ہو جائے. اور ہم پہ ہاتھ بھی جو ہے نا وہ سال آخر 7-8 سال پہلے جو ہے نا وہ ڈالا جاتا ہے الیکشن سے.
اور اس میں خراب کیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے نا گورنمنٹ جو ہے نا وہ پٹی ہوئی ہوتی ہے, اس نے باقی 2-3 سال جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں کیا ہوتا. تو یہ علیہ نون کے ساتھ بھی تھا, یہ علیہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ نون نے ایک پروجیکٹ کراچی کے لوگوں کے لیے شروع کیا, یہ اچھی بات ہے کہ نون نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا, پیپلز پارٹی نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. مگر اس وقت ماحول چونکہ کچھ ایسا بن چکا ہے کہ جس میں کسی کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ وہ کتنے دن تک مزید رہے گا, تو اس لیے جو ہے یہ سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں جلد از جلد اچھا اعتماد نہیں ہے, عدم اعتماد کی بات کریں, کچھ آپ کو امید نظر آ رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے پر امید نظر آ رہے ہیں آپ عدم اعتماد کی, کیونکہ جن کے خلاف نہیں امید تھی وہاں تو اعتماد ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, لیکن جن کے خلاف اعتماد ختم ہو گیا ہے وہ ختم ہوتے دکھائی نہیں دے رہے سر. یہ بالکل اسی طرح سے ہے. اپوزیشن اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہی ہے, اپوزیشن نے اس طرح پرفارم نہیں کیا جس طرح سے پرفارم کرنا چاہیے تھا. مگر اس کے باوجود جو ہے نا آسک پرفارمنس گورنمنٹ کی, اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ بہت کمزور جگہ پہ کھڑی ہے, کمزور قدموں کے ساتھ کھڑی ہے, اور اصل میں جو ہے نا وہ شیکی ہے. ٹھیک ہے, کمزور قدموں کے ساتھ کھڑی ہے. جی جہانگیر صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے, اور کیونکہ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کب سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے, لیکن سر اتحادی تو آپ بھی رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, آپ بھی اقتدار میں رہے ہیں, آپ اتحادی جماعت رہے ہیں, اب آپ اتحادی جماعت ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تو آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کراچی کے لیے, اس پہ بھی کوئی بات کر لیں. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ میں, آپ مجھے شاید مکس کر رہی ہیں, میں تو پی ٹی آئی کا ہوں, اتحادی تو نہیں ہوں. نہیں مطلب میں ایم کیو ایم کی بات کروں, سوری سر, آپ کی پریویس جماعت کی, سوری جی, آپ کے اتحادی جماعت. اچھا دیکھیں میں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایک بات سمجھنے سے آج تک قاصر ہوں کہ پروجیکٹ کوئی بھی شروع کرے اس نے اس کی فیزیبلٹی بنائی ہوگی کہ میں نے, اور بتایا ہوگا کہ میں نے 2 سال میں 3 سال میں اس کو مکمل کرنا ہے. اگر وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دے گی تو پھر یہ کہانی ختم ہو جائے گی کہ جی اس کا کریڈٹ کس نے لیا, اس کا کریڈٹ کس نے لیا. میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں شہر کراچی کی نمائندگی کرتا ہوں. کراچی شہر پہلے ہی سفر کر رہا ہے, بہت زیادہ ڈیلے ہو جاتی ہیں چیزیں, ابھی بھی بہت زیادہ ڈیلے ہے میرے حساب سے بھی. آفتاب صاحب لیکن آپ نے کہا نا کہ 3 سال میں آپ نے کوئی کام نہیں دیکھا ہوتا ہوا, آپ نے کہا کہ آپ ہی کے پاس وہ اس کی سرجانی ٹاؤن میں ہی ہے اس کا افتتاح بھی, مطلب جو اس کا پوائنٹ آف سینٹر ہے, جو وہی آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے 3 سال کے بعد کچھ دیکھا ہوتا ہے. میری بات سنیں جی, کب دیکھا آپ نے کچھ ہو رہا ہے؟ میں سنا جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ جی میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے میری 3 سال کی بات کی, میں نے وہ گرین لائن کے مطابق بات کی تھی کہ گرین لائن کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ پہلے اگر کوئی کام ہوا ہوتا تو یقیناً اگر اتنا کام چھوڑ کے گئے ہوتے تو شاید 4-6 مہینے کے اندر, سال میں وہ مکمل ہو جاتا, یا صرف بسوں کی حد تک چھوڑ کے گئے ہوتے تو ہم بسیں منگاتے تو لوگ کہتے کہ جی آپ نے 3 سال لگا دیے بسیں منگانے پہ, کام ہی نہیں تھا. میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں, ناصر بھائی بھی موجود ہیں, ناصر بھائی نے بھی سفر کیا ہوگا, دیکھا ہوگا کام نہیں کر کے گئی تھی نون لیگ کی حکومت, وہ ایک اسٹرکچر بنا کر گئی تھی, اس کو مکمل کیا 3 سال, اور 3 سال بھی بہت زیادہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام کو کمپلیٹ کرنا چاہیے جلد سے جلد, چاہے وہ میں پی ٹی آئی ہو چاہے کوئی بھی حکومت اگر کوئی وعدہ کرتی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے, یہ میرا موقف ہے. تو کامران مرتضیٰ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کمزور ہو گئی ہے, اور ظاہر ہے یہ عدم اعتماد کسی بھی پرائم منسٹر کا پتہ نہیں ہوتا مدت کتنی رہ گئی ہے, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ تمام تر کام کر لیں اور کریڈٹ لے لیں. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے یہ. اچھا دیکھیں, اچھا مرتضیٰ صاحب سے پوچھ لیں کہ کس پرائم منسٹر نے اپنا پورا ٹائم کیا ہو, سوائے مطلب نواز شریف نے کیا اپنا پورا ٹائم کیا, کیا گیلانی صاحب نے پورا کیا؟ ہم تو یہی پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب پورا کریں گے نا, خان صاحب تو اگلے 5 سال بھی ہیں سر, وہ تو خود کہہ رہے ہیں. بالکل کریں گے خان صاحب, دیکھیں ہونا بھی یہ چاہیے کہ جس پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے وہ پارٹی اپنے 5 سال پورے کرے, پھر عوام کی عدالت اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. یہی حق نون لیگ کو بھی ہے, یہی حق پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہے نا جہانگیر صاحب, یہ حق صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہے, لیکن اگر وہ خود نہیں کر رہے سر, وہ اگر وہ خود ایسے معاملات میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کو وقت سے پہلے جانا پڑ جائے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ایسے معاملات میں آپ کیوں انوالو ہوتے ہیں کہ آپ کو وقت سے پہلے جانا پڑے؟ شاہ صاحب نون لیگ نے کیا 5 سال پورے نہیں کیے؟ اگر نواز شریف چلے میں پوچھ لیتی ہوں نا, ناصر شاہ صاحب کیوں ایسے چیزوں میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں بھائی جس کے آپ کے لیے عدم اعتماد بھی آ جائے, آپ مدت پوری نہ کر سکیں, اور پاکستان تحریک انصاف پوری کرے گی سر؟ دیکھیں ہمارا جو بھی کام ہے عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے, عوام کے لیے ہوتا ہے, پھر اس میں مے بی اسٹیبلشمنٹ کسی سے ٹکراؤ ہو جائے کسی چیز پہ, تو پھر اس طرح کی صورتحال ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کو رہی ہے. ہم ہی بڑی معذرت کے ساتھ جو سلسلہ ہوتا ہے جمہوریت کے لیے, قربانیاں بھی ہماری ہیں, جد و جہد بھی ہماری ہے, اور یہ ساری چیزیں سب کے علم میں ہیں.
آج کل کی موجودہ وفاقی حکومت جس طرح عذاب کی طرح مسلط ہے پاکستانیوں پر، جو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کچھ سالوں کی بات نہیں، 70 سالوں میں جو چیز اگر 2018 سے پہلے اگر 70 سال میں ڈالر 100 کچھ روپے کا تھا تو آج 180 میں بھی اویلیبل نہیں ہے. یہی حال آئل پرائسز کا ہے، چینی کا ہے، آٹے کا ہے، دیگر جو چیزیں ہیں ان کا یہ ساری چیزیں ہیں. بجلی کا بل دیکھ لیں کہ 2018 میں ان کی حکومت آنے سے پہلے بمشکل 8 روپے فی یونٹ تھا، جو آج 25-26 روپے فی یونٹ ہو گیا. یہ پرائسز تو بڑی ہیں، پرائسز تو بڑی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب نون لیگ آئی پاور میں تو پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ مہنگی تھی، اس کے بعد پی ٹی آئی آئی تھی کہ زیادہ، مگر مہنگائی بڑی ہے لیکن حکومت وقت میں 70 سال کی بات کر رہا ہوں کہ 70 سال سے اتنا فرق 3 سال اور کچھ ماہ میں جو ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ میں تو 70 سال کی پرائسز کوٹ کر رہا ہوں نا آپ کو کہ جو بجلی کا بل 8 روپے پہ پہنچا تھا ان کے 3 سال کچھ ماہ میں 24-25 روپے پر یونٹ پہ ہو گیا. اسی طرح آئل پرائسز آپ دیکھ لیں، گھی کی قیمتیں دیکھ لیں، کوئی بھی چیز اٹھا لیں. اچھا جو یہ سب سے زیادہ شور مچاتے تھے کہ جی قرضے انہوں نے لے لیے، 70 سال میں 2018 تک جو قرضے تھے 25,000 ارب روپے تھے، انہوں نے اس اسنا میں اس کو 45-46 ہزار ارب پر پہنچا دیا. تو یہ ذرا ڈیفرنس دیکھیں کہ اتنے قلیل عرصے میں انہوں نے کہاں پہ جا کے معیشت کو کھڑا کر دیا. پھر خیر سے بولتے ہیں، پھر خیر سے نہیں شاہ صاحب لیکن تقویت دیتے ہیں نا، پھر آپ اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ مہنگائی از ناٹ دی ایشو. اسٹیبلشمنٹ سے اگر کوئی پرابلم ہو گیا، میمو گیٹ ہو گیا تو جائے گی حکومت، لیکن اگر مہنگائی ہے 70 سالہ ریکارڈ مہنگائی ہے لیکن نہیں جائے گی کیونکہ نیچے دیکھو نیچے اور پیچھے دیکھو پیچھے رہے گا. دیکھیں وہ بالکل اگر یہ دیکھیں جو بھی سوچ رکھتے ہیں پاکستان کے لیے، ہمدردی رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس نااہل وفاقی حکومت نے کہاں پہ پہنچا دیا ہے. اور اب یہ جو بقایا ان کا ٹائم اگر پورا ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہمیں لے جائے گا. عام پاکستانی کس کرب میں مبتلا ہے، بین الاقوامی طور پر ہم تنہا ہیں. باقی ساری چیزیں کوئی ایک چیز ان کی بتا دیں جس میں انہوں نے بہتری لائے ہوں، جس کو انہوں نے شروع کیا ہو. ایل این جی میں دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا. آئل پرائسز جب پوری دنیا میں مفت میں ایک لحاظ سے آئل مل رہا تھا تو انہوں نے نہ خود اسٹور کیا نہ کمپنیز کو اجازت دی. آٹا یہ گندم مہنگی انہوں نے خود سبسڈی کر کے یہ کانفیڈنس کدھر سے آتا ہے، یہ کانفیڈنس کدھر سے آتا ہے جس کی نمائندگی کر رہے ہیں آفتاب صاحب؟ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ریکارڈ بریکنگ مہنگائی بھی ہے تمام؟ ہاں یہ کانفیڈنس ہے نا، یہ پاکستان تحریک انصاف اپنی مدت بھی پورے کرے گی، اگلے 5 سال بھی پورے کرے گی، تو یہ کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ نا اہلی ہے، ڈٹھائی ہے جو آج ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے بہتر حال جو ہے پاکستان کا ہے. یہ موازنہ کر رہے ہیں یورپ سے، دیگر چیزوں سے. پر کیپیٹا انکم کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے عام پاکستانی کی کیا ہے، دیگر ممالک کی کیا ہے. یہ سب اپنا موازنہ کر لیں. ٹھیک ہے، انڈیا اور بنگلہ دیش سے. میں تو کہتا ہوں سب سے برے حالات افغانستان سے، وہاں پہ ڈالر دیکھ لیں اور یہاں پہ دیکھ لیں. چلے ٹھیک ہے سر، یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں. آفتاب صاحب ذرا سوچیے جواب اس کا، ہم آتے ہیں وقفے کے بعد جواب لیتے ہیں اور کامران مرتضیٰ صاحب ہم آڈیو اور ویڈیو ایشوز ریزالو کر دیں گے کیونکہ کامران صاحب کی باتیں بہت اہم ہیں. بات چھوٹی کرتے ہیں لیکن پتہ کی کرتے ہیں، اس پہ بھی مزید بات کریں گے کہ مولانا صاحب کا کیا اگلے لاہے عمل ہوگا. کیا نون لیگ پیپلز پارٹی کی طرح پھر اپوزیشن کو جس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ ڈیوائڈ کر دے گی، استعفے نہیں آئیں گے؟ کیا آج نون لیگ وہیں کھڑی ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کچھ عرصہ پہلے کھڑی تھی؟ بات کرتے ہیں جی وقفے کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں فائنلی جوائن کر لیا. آفتاب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آفتاب جہانگیر صدیقی صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب. میں کامران صاحب کا چاہوں گی، کامران صاحب آئی نو آپ کی طبیعت ناساز ہے لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اپنا تھوڑا سا انپٹ ضرور دیجیے. ایک تو یہ تمام سر معاملات جو ہو رہے ہیں اس پر آپ نے اپنا بتا دیا، لیکن آگے لاہے عمل کیا ہوگا؟ مولانا صاحب نے ذکر کیا تھا کچھ روز قبل کے استعفوں کی بات بھی ہو گئی ہے اور وہ وقت طے کریں گے. پھر ایک 4 ماہ کا عرصہ دے دیا اور اس لانگ مارچ کا ذکر کر دیا. پھر 23 مارچ پہ جو شیخ رشید صاحب کی آپ نے سن لی ہوگی تنقید ایسی تاریخ کو چوز کرنے کی، اس پر سر آپ کا اوپینین چاہوں گی. دیکھیے پہلے 23 مارچ پہ آ جاتے ہیں. 23 مارچ میں اس وقت کا جو سسٹم تھا، جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی، اس کے اگینسٹ ایک جو ہے نا وہ ریزولوشن لایا گیا تھا.
تو اگر اسی 23 مارچ کو اگر آپ ایک سسٹم کو غلط سمجھتے ہیں, ایک معاملے کو غلط سمجھتے ہیں, تو آپ کوئی جدوجہد کرتے ہیں یا جدوجہد کو کسی موڑ تک لے جانا چاہتے ہیں, تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. آپ اس کا تاریخی پس منظر دیکھیے, حالانکہ وہ 23 مارچ کی جو ریزولوشن تھی وہ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی ایز اٹ از. آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے گا جو اس میں اپنا مینار پاکستان پہ لکھا ہوا ہے ریزولوشن, وہ ہم نے کبھی بھی جو ہے نا اس کو ایز اٹ از کبھی لیا ہی نہیں ہے, کبھی سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں ہے. مگر اسٹل وہ ایک الگ سے بحث ہے. تو وہ بھی ایک اس وقت کی رجیم کے خلاف ایک جدوجہد کا اعلان تھا. آج بھی 23 مارچ کو لینے کا ایک اپنا تاریخی پس منظر ہے. تو اس میں پاکستان یا پاکستان کی کسی قومی دن کے حوالے سے کوئی خلاف بات کیسے ہو گئی, اسی فٹ سٹیپس کو فالو کیا جا رہا ہے. اب یہ سب ہائپر کیوں ہوئے ہیں؟ سب ہائپر اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ نظام جو ہے پورا پاکستان کا نظام, یہ آج کا نظام نہیں. آپ پورے 70-75 سال کا نظام لے لیں, یہ جو ہے وہ کچی بنیاد, کچی جگہ پہ کھڑا ہے اور کمزور قدموں کے ساتھ کھڑا ہے. آپ جو بھی معاملات کرتے ہیں وہ اس کے پیچھے پس پردہ جو ہے نا وہ عوامل ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے نا میٹر کرتے ہیں سارے جو کچھ پس پردہ ہوتا ہے. ایون پارٹیوں کے اندر بھی جو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اس کو بھی ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے کنٹرول کر کے کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہاں ان کو جو ہے نا اپنے اس میں قدرت میں رکھا جاتا ہے. تو جب معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں تو آپ بڑے مجبور ہوتے ہیں ہمارے جیسے نو کانفیڈنس کی پھر بات کرنا, نو کانفیڈنس پہ ڈیپینڈ کرنا, کیونکہ ہم نے تو دیکھ لیا, ہم تو یہ تو ایکسپوز ہو گئی ہے. سینٹ میں بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ مطلب جب اکثریت ہوتی ہے تب اکثریت نظر نہیں آتی, جب نہیں ہوتی تب نظر آ جاتی ہے. پھر آپ کے پاس پارٹی میں پوری سیٹیں ہوتی ہیں, نمبرز گیم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن اب پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں سر سارے لوگ. تو یہ عدم اعتماد کی بات اب ہمیں کرنی چاہیے سر, یا تو استعفوں پہ ڈائریکٹ جانا چاہیے یا پھر کوئی جس طرح لانگ مارچ اور دھرنا. دیکھیے یہ سودا کہیں اور سے بیچا جا رہا ہے. یہ سودا جو ہے نا یہ یقین کہیں اور سے دلوایا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو اپنے ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی بنیاد پہ کہتا ہوں, کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں کہتا. اور اسی طرح سے معاملات کو جو ہے نا وہ لنگران کیا جا رہا ہے اور ان کو اعتماد دلوایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. مگر جب تک آپ ان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے اس وقت تک جو ہے وہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. پاکستان میں کبھی ایسا آج تک نہیں ہوا کہ کسی اور کی ڈیزائننگ کے مطابق جو ہے نا یہ عدم اعتماد آئی ہو. ہم پالیٹکس کرتے ہیں, یقیناً کرتے ہیں, مگر اب جو ہے نا پالیٹکس کے اس میں بہت ابھی تک کیا یہی سودا پیپلز پارٹی کو بھی بیچا گیا تھا؟ بہت کچھ ہونا باقی ہے. کیا یہی سودا پیپلز پارٹی کو بھی بیچا گیا تھا اور انہوں نے نہیں بیچا تھا؟ یہ سودا اکثر بیچا جاتا ہے اور 74 سالوں میں یہی بکتا رہا ہے. اچھا, جب بھی مطلب کہیں پہ جب وہ نہ کرنا ہو. اوکے شاہ صاحب آپ کا اوپینین چاہوں گی. ہم خریدتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, مرتضیٰ صاحب کی بات کا ریاکشن سر. شاہ صاحب دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ بہت بڑی قربانیاں ہیں اور ہم نے جمہوری بات کی ہے ہمیشہ. اور یہ جو الزامات مختلف پارٹیز پہ لگتے ہیں یا جن کو سپورٹ کیا گیا, جن کو بنایا گیا, کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی اس میں نہیں ہے. بڑی اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں ایوب خان کے زمانے میں بھٹو صاحب نے یہ تھے منسٹر تھے تو انہوں نے اس رجیم میں اس کو چھوڑا تھا, کوئی 1-2 دن پہلے نہیں, بہت سارے سال پہلے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ہرڈلز کریٹ کی گئی ہیں. جتنے بھی الیکشنز آئے ہیں, کوئی ایک الیکشن بتا دیں جس میں ان کو بڑی سپورٹ دی گئی ہو. ہمیشہ کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہ بنے. 2018 میں کیا ہوا کہ یہاں پہ سندھ میں پوری کوشش ہوئی کہ کچھ بھی ہو, اور پھر الزام جیسے پرسپشن بنا دیا گیا. اب بھی سب کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ میں انہوں نے کیا کیا ہے. سندھ میں جو ڈیلیور کیا ہے ہم نے, جو ہمارے ویژن ہے میرے چیئرمین کا, بلاول صاحب کا, آصف علی زرداری صاحب کا اور سب کا, کہ ہمیں 2018 میں 2008 اور 13 سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں کیونکہ ہم نے یہ ڈیلیور کیا, انفراسٹرکچر بہتر کیا, ہیلتھ فیسلٹیز ہم نے بڑھائی ہیں. یہاں پہ وہ کام ہم نے کیے ہیں میرے سوال کا جواب دے دیجیے. ٹھیک ہے سر, کسی ایک جگہ پہ نہیں کیے. ٹھیک ہے ناصر شاہ صاحب, میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اکثر یہ الزام لگایا گیا ہے اور نون لیگ نے بھی بہت لگایا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی ڈیل کر لی یا آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے. عدم اعتماد کی بات آپ لوگ کرتے تھے, آج نون لیگ کر رہی ہے. اور عدم اعتماد جی اب سن لیں جی. ثنا بچت تھوڑا سا ٹائم دیجیے. دیکھیں اے پی سی میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلائی, اس کی وجہ سے پی ڈی ایم جو ہے وہ بنی. اس کی شرائط تھیں. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں, آپ ان سے بھی پوچھ لیں کہ اس میں جو استعفوں کا آپشن تھا وہ بالکل لاسٹ تھا,
اور اس سے پہلے آئینی طریقے لکھے ہوئے ہیں, دیگر چیزیں لکھی ہوئی ہیں. جب میرے چیئرمین کے کہنے پہ ہی بائی الیکشنز میں حصہ لیا گیا تو پی ڈی ایم کو کامیابی ہوئی پورے پاکستان میں. رائٹ. جب میرے چیئرمین کے کہنے پہ سینٹ میں, سن لے میری, حصہ لیا تو ہم نے سیٹوں کے ساتھ ساتھ جو کانسٹیٹیوئنسی تھی پرائم منسٹر صاحب کی نیشنل اسمبلی, وہاں پہ پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ کامیاب ہوا, گیلانی صاحب. اس کے بعد جب ہم نے 26 مارچ کو مارچ کرنا تھا تو ایک دم میرے لیے بہت قابل احترام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, مریم صاحبہ میری بہن ہے, مجھے بہت عزت و احترام ہے ان کے لیے, تو انہوں نے ایک دم مشروط کر دیا استعفوں سے. استعفے تو لاسٹ آپشن تھے. جب ہم بہت اچھے طریقے سے کانسٹیٹیوئنسی جو پرائم منسٹر کی تھی وہاں پہ جب سینیٹر منتخب کرا سکتے ہیں تو عدم اعتماد لانے میں کتنی دیر رہ گئی تھی. بعد میں آپ نے دیکھا جہانگیر ترین گروپ علیحدہ ہو رہا تھا. بہت یہ جو الائز ہیں اس کے وفاقی حکومت کے, کیا یہ ان کی نااہلی کا وزن اٹھا سکتے ہیں؟ آج مہنگائی کے بعد کیو لیگ والے جب الیکشن میں جائیں گے ان سے لوگ نہیں پوچھیں گے, ایم کیو والے جائیں گے ان سے لوگ نہیں پوچھیں گے. مینگل صاحب نے تو جان چھڑا لی, وہ ان سے علیحدہ ہو گئے, باقی بھی ان کے ساتھ نہ رہتے. تو وہ جو ایک اچھی طرف ہم جا رہے تھے, اب یہ فیصلہ آپ کریں. بعد میں اس کو ملا دیا گیا کہ جی آپ نے وہ اپوزیشن لیڈر لے لیا سینٹ میں, وہ بعد کی بات ہے. یہ مارچ میں جو فیصلہ تھا 26 مارچ کو, وہ تو ایک دم کر دیا گیا جی استعفے نہیں ہوں گے تو مارچ نہیں ہوگا. اب جو مارچ کا اعلان کیا گیا ہے کیا استعفوں کے ساتھ ہے؟ اچھا مرتضیٰ صاحب میں ایک منٹ کوئکلی مرتضیٰ صاحب سے ایک منٹ رسپانس لوں. مرتضیٰ صاحب آپ بتائیے گا, کیونکہ بار بار کہا جاتا ہے تبدیلی شروعات پنجاب میں ہونی چاہیے تھی, پنجاب میں حکومت گرتی تو فیڈرل میں آٹومیٹکلی گر جاتی. آپ اس سے سر اگری کرتے ہیں, اور کیا پیپلز پارٹی اس وقت ٹھیک تھی, اور کیا اس وقت نون لیگ کی نیت ہے؟ تو پھر میں آفتاب صاحب کے پاس جاؤں گی. سر دیکھیے کہ جو بہت کچھ اس میں ہوا ہے نا, نتائج کو آپ, میں جدوجہد کی بات نہیں کر رہا, جو کچھ ہوا ہے بہت کچھ ہوا ہے وہ بائی ڈیزائن ہوا ہے. اور وہ ایک بی بی پہ جادو ٹونے کا اور وہ اس کا تعویذ گنڈے کا الزام لگایا جاتا ہے, وہ غلط ہے. یہ جادو گنڈا اور یہ جو تعویذ ہے نا, یہ کہیں اور ہوتا ہے, یہ دوسرے ساتھ کسی ہمسائے شہر میں ہوتا ہے. وہاں سے جو کچھ آتا ہے لکھا ہوا, جو لکیریں آڑی ترسی ماری جاتی ہیں, وہ سارے معاملات پھر اسی طرح سے ہونے لگ جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. تو نہ پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے چل رہی ہے, نہ نون لیگ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور ہی چلا رہا ہے ان کو, تو بڑی بات ہے سر. اسی طرح سے میڈم, اسی طرح سے ہوتا ہے. اچھا چلیں سر, اوکے ٹھیک ہے سر. میں آفتاب صاحب, آپ تو دیکھیں کمزور ہے, اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے, آپ تو بالکل آرام سے ہیں, اطمینان سے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے پی ڈی ایم سے. کیا کہیے گا سر؟ سنا میں تو بہت حیران ہوا کہ میرے اتنے محترم آدمی کی گفتگو سن کر ہوگی کہ جی یہ کہیں اور تک لکیریں کھینچی جاتی ہیں, آڑی ترچی یہ وہ. تو پھر ہم سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم کچھ تو ہم بھی کمزور ہیں نا, کہ جب آپ نے کہا کہ جی استعفے نہیں دینے کیونکہ جی یہ پیچھے سے طے کیا جاتا ہے. میں تو یہ حیران ہو رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ڈی گریڈ کر دیا اپنے آپ کو سیاستدانوں نے, کہ وہ پھر تو سیاست چھوڑ دینی چاہیے. پھر تو آپ ان کو سیدھا سیدھا بلائیں, کہیں جی آپ حکومت کریں, آپ پیچھے رہ کے کرتے ہیں, آپ فرنٹ پہ آ کے حکومت کر لیں. اور بھائی میرے, ہماری کمزوریاں ہیں, ہم آپس میں ڈیبیٹ نہیں کرتے, ہم پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کرتے. 23 مارچ کا ذکر کیا, 23 مارچ کے تو اس وقت یہ تھا کہ جی اس کو بننا ہی نہیں چاہیے. اس کے اندر سر فہرست جو جماعت تھی وہ کامران صاحب کی جماعت تھی. پھر بننے کے بعد کہا کہ جی اب بن گیا, اب اس کی حفاظت کرنی چاہیے. وہ بھائی میرے, ہم پہلے دن سے جو ہے ہر چیز کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو مضبوط کرتے نہیں ہیں, پھر ذمہ داری دوسری پہ ڈالتے ہیں. خریدنے اور بیچنے والے جو ابھی بات کی ہے انہوں نے, وہ کون ہے؟ وہ ہم ہی لوگ ہیں نا, ہمیں خریدا جاتا ہے, ہمیں بیچا جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں ویسے مرتضیٰ صاحب. ہم اتنا کمزور ہیں. مرتضیٰ صاحب محض مہرے کہہ دینا سیاستدانوں کو, سر ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. خرید اور فروخت پہ لے گئے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہوتا ہے, اور یہ ڈیزائن کہیں اور کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے وہ حالات تو غلط ہے نا. پھر اس ڈیزائن کا ہم حصہ کیوں بن رہے ہیں مرتضیٰ بھائی؟ یہاں یہ بات صحیح ہے سر مرتضیٰ صاحب. ہم نہیں بنتے, ہم جدوجہد کر رہے ہیں, مگر الٹیمیٹلی آج تک ہم نتائج نہیں نکال پائے. آپ کیا کہیں گے حسن شاہ صاحب, آئیچہ صاحب, لائک کوارٹر آف اے سیکنڈ آپ بتائیے سر, اب جسٹ ویری کوئکلی. مہرے ہیں ہم یا جدوجہد کر جاری رہے گی؟ محض مہرے ہیں آپ لوگ سیاستدان. دیکھیں جدوجہد جاری رہے گی, یہ صرف ایک پرسپشن سا بنا دیا جاتا ہے. میں بڑے ادب و احترام سے کامران صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ جب ایک دھرنا دیا گیا تھا مولانا صاحب کی طرف سے, تو وہ بھی کسی لکیروں کے تحت واپس ہو گیا ہاں سر, چلیے سے کامران صاحب رسپونڈ. یس نو, یس نو.
ایسا نہیں ہوتا, میں الزام نہیں لگا رہا, میں کہتا ہوں یہ جھوٹ circumstances بولا ہوتے گیا ہیں تھا نا, ہمارے کہ ساتھ, سردیاں تھیں. اچھا جھوٹ بولا گیا تھا آپ کے ساتھ, اوہو جسٹ وین اٹ واز گیٹنگ ایکسائٹنگ. اچھا جھوٹ بولا گیا خود ہی تھا. مان رہے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمیں بھی دھوکہ دیا گیا تھا. چلے جی, دھوکہ انہوں نے بھی کھایا, آپ نے بھی کھایا, نون لیگ بھی کھائے گی سر مرتضیٰ صاحب. نہیں, ہم نے نہیں کہا, ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں, ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. سر یہ ڈیزائن بائی ڈیفالٹ کیسے چینج ہوگا سر مرتضیٰ صاحب؟ یہ جدوجہد ہے, جدوجہد جدوجہد جاری رہے گی, ٹھیک ہے. دوسرے ملک اس سے پہلے جو ہے نا جدوجہد جاری رہے گی, لیکن یہاں وقفے کا وقت ہو گیا, یہ پروگرام نہیں جاری رہ سکتا سر, وقفہ لینا ہے. اوکے, تھینک یو. اگر آپ موجودہ پاکستان میں خوش نہیں ہیں اور اگر آپ اس حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں تو پلیز ہماری ایکسپورٹس کی شرح دیکھ لیجئے, برطانیہ میں مہنگائی دیکھ لیجئے, اور امریکہ میں کرائم کی شرح دیکھ لیجئے کہ کتنی زیادہ ہے, اور پھر شکر کیجئے کہ آپ اس نئے پاکستان میں موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ اپوزیشن کیا کرے گی کیا نہیں, اور اپوزیشن کی بھی باغ ڈور کہیں اور ہی ہلتی ہے, کون ہلاتا ہے, اور یہ بائی ڈیزائن ہے, بائی ڈیفالٹ ہے, اس پر ہماری تلاش جاری رہے گی, سچ کی تلاش. جہاں جھوٹ ہی جھوٹ ہے وہاں سچ کی تلاش جاری ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. وی ول سی یو ٹمارو.